میرے اندر برائی ہے، حقیقت میں برائی ہے، اور میرے سامنے آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ اور جب برائی نہیں ہے، وہ بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بہتان ہے۔ غور کیجئے، جو برائی ہے ہی نہیں ہے اور آپ الزام لگا کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ایسا ہے، ایسا ہے، بڑی خراب ہے، بہت بدماش ہے، جبکہ میں بدماش ہوں نہیں، اس کے باوجود آپ نے بدماشی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ بہتان ہے۔ بدماش ہوں اور آپ مجھ کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور لوگوں کے سامنے میری بات کو، میری عزت کو داغدار کر رہے ہیں، میری عزت کو داغدار کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آج کون ہے جو غیبت نہیں کرتا ہے یار، بتاؤ؟ ایک بھی ہم کو دیکھنے کو چہرہ ہم کو دکھا دو کھڑا ہو کر کے، جو ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا سیدھا سادہ ہے، اس کی زبان بہت بڑھیا ہے، کبھی لان تان نہیں کرتا، شکوہ شکایت نہیں سنتا، ایک بھی کھڑا ہو کر کے مجھے دیکھنے دو۔ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ایسا ہے ہی نہیں، دکھائے گا کیا؟ اسی لیے قرآن میں روکا ہے، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، جو اپنے مالوں کو، روپیہ پیسہ کو سمیٹ کر کے رکھتے ہیں، سمیٹ کر کے رکھتے ہیں، جمعہ میں جاتے ہیں، ادھر ادھر جا کر کے دیکھتے ہیں گمچھا لے کر کے، پیسہ مسجد کا پیسہ اٹھانے والا گھوم رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، چھانٹ رہے ہیں ہے کہ نہیں، اور 5 روپیہ ٹک کو گرا دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں 5 روپیہ ٹک، بدماشی کے کام میں 1000 روپیہ اڑا دے گا، شراب پینے کے آئے گی 250 روپیہ کو بوتل خریدے گا، ٹکا ٹک پی لے گا۔ جب اللہ کے گھر میں دینے کی باری آئے گا، دیکھے گا ادھر کچھ راہی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا نا، تم اپنے مالوں کو سمیٹ کر کے رکھتا ہے، سمیٹ کر کے رکھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے، اس کی یہ سوچ ہے، اس کی یہ فکر ہے کہ یہ مال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کڑکڑیا نوٹ رہنے والا ہے۔ اللہ جان رہا ہے، یہ کڑکڑیا نوٹ دیکھ کر کے غرور کرنے والوں، اللہ چھینے گا، کٹورا پکڑا دے گا، لڑک جا کر کے جائے گا۔ ابھی دولت مل گئی، غرور ہو گیا، اللہ نے کڑکڑیا نوٹ دیا، غرور ہو گیا، جس دن کٹورا تم کو تھما دے گا اس دن ٹھوکر کھاؤ گے گلی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور وہ مال سیت کر کے رکھ کر کے وہ سوچتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے، ان کی یہ سوچ ہے، یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بھنڈار جو ہے ہمیشہ آتا رہے گا، یہ کمائی ہمیں اسی طرح سے ملتی رہے گی۔ نہیں، اللہ جس دن چاہے گا تمہاری کمائی میں بریک لگا دے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کو ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے بارے میں تقریر ہو چکی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور قرابت داروں کا خیال رکھو۔ اس آیت میں بڑی تاکید کی ہے پڑوسیوں کی۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ غور کیجئے، یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں سب پڑوسی ہیں، ایک محلے میں رہنے والے جتنے بھی ارد گرد آپ کے گھر کے ارد گرد میں رہنے والے ہیں سب پڑوسی ہیں، اور پڑوسی کا حق شریعت میں بہت زیادہ دیا ہے۔ لیکن آپ بتائیے کون سا پڑوسی ہے جو آپس میں تناؤ نہیں ہے، محبت ہے؟ بتاؤ ہم کو تو نہیں لگتا ہے، ہم کو تو نہیں لگتا ہے۔ اور خاص کر کے ہماری ماں اور بہن جو ہے گوتنی میں ہے تو 36 کا آنکڑا ہوتا ہے، گوتنی میں 36 کا آنکڑا ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی گوتنی ایسا ہو جو محبت سے ایک جگہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہے، ورنہ 2 جگہ چھوٹا سا انگنا ہے، گنٹی جیسا انگنا ہے، اسی کو پاٹ دیتے ہیں، اس کا چہرہ یہ نہیں دیکھ پائے، اس کا چہرہ یہ نہ دیکھ پائے، اگر اڑ کر کے مرغی چلے جائے تو جھپدا مارتی ہے،
جھپدا مارتی ہیں، اور کہیں سے اگر دروازہ کھلا ہے اور بکری چلے گئی تو اس کا کان مچرتی ہے، گھر گھسا کر کے میں ارے باپ، بکری سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا یار۔ کون؟ بھائی کی دشمنی میں، گوتنی کے دشمنی میں، اور بھائی بھائی کے دشمنی میں مار بکری کھا رہی ہے، کان بکری کو ایٹھا جا رہا ہے پورا زور سے۔ اگر کان میں زیادہ چلایا تو پاؤں پکڑ کے مچر دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے پورے علاقہ میں، ایسا ہوتا ہے، جانوروں سے بھی بدلہ لیتا ہے، اتنا سخت دل انسان ہو گیا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کے شر سے، جس کے بدماشی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں۔ یہ تقریر ہوئی تھی بھائی، جو تقریر ہوئی تھی وہ بات میں تو نہیں کر رہا ہوں، جو آپ سنے ہیں ہم وہ بات نہیں کر رہے، جو نہیں سنے ہیں وہ بات ہم کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرما، جس کے شر سے، جس کی بدماشی سے، جس کی ڈکیتی سے، جس کی خراب چال سے اس کے دوسرے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اتنا بدماش ہے کہ پڑوسی میں دیکھا کہ مرد نہیں ہے، چھاتا ٹاپ کر کے اس کے گھر چلی گئے، جا کر کے بدماشی کیا، اس کے مال کو لوٹ لیا، اس کی عزت کو لوٹ لیا، اس کے سامانوں کو چرا لیا۔ اس کی شر سے اگر وہ محفوظ نہیں رہا تو قسم خدا کی وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا جنت۔ لاکھ وہ حج کرے گا، لاکھ وہ نماز و روزہ کرے گا، اگر اس کے شر سے، اس کی بدماشی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہیں گے، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس کی شر سے، جس کی بدماشی سے اگر دوسرے آدمی، اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی تاکید کی پڑوسیوں کے بارے میں، اتنی تاکید کی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، مجھے ڈر لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ دلا دے۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ کے اگل بگل رہنے والوں کو چاہے، سنیے یہ بھائی کا تو بات ہے، اگر آپ کے گھر کے اگل بگل میں آپ کے دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، ڈوم ہے، چمار ہے، ہاڑی ہے، دوسری جات ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، اور آپ کے گھر میں اگل بگل ہے، اس کو بھی ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کو بھی عیادت کرنا ہے، غریب ہو جائے تو ان کو بھی مدد کرنا ہے، پریشان ہو تو اس کو بھی پریشانی دور کرنا ہے۔ یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ایسا اگر کرنے کے لیے لگ جائے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ایسے کرنے کے لگ جائے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو پڑوسیوں کے بارے میں جبریل نے اتنی تاکید کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ کہیں وراثت میں حصہ نہ دلا دے، یعنی سمپتی میری ہے اور ناروڈی سے آ کر کے، برباد میں آ کر کے کوئی بیٹھ جائے تو وراثت میں یعنی زمین میں اس کو بھی حصہ نہ دلا دے۔ جان رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی ہم پھر دوست کے پاس جا کر کے ہم وہاں زمین لے کر کے بیٹھ جائیں، چھوٹا سا گنٹی ہے اور اس کا لمبا چوڑا گھر ہے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے ایک روم ہم کو بھی دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی ڈر محسوس کرتے کہیں ایسا نہ ہو، ایسا ہو جائے، ایسا ہوگا وہاں بیٹھیں گے نہیں، اتنا زور سے مارے گا لات میں نا، لات سے گرائے گا، جا کر کے چلا جائے گا گڈھے میں، گرنے بیٹھنے دے گا یار، چلنے دے گا نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی فلاں عورت بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، مگر اس کی زبان سے اس کی پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کی پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ دیکھا آپ نے، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے اور اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اتنی گندی ہے جس کی گالی گلوچ سے، لان تان سے، غیبت چگلی سے دوسرے آدمی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ اے اللہ کے نبی، فلاں عورت ہے، نماز تو کم ہی پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کم ہی کرتی ہے، روزہ تو کم ہی رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اے عورتوں، کوئی بھی جیت جائے، تم کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب بچہ لے کر کے ڈی جے کے ساتھ چلنے لگتی ہے؟
ارے تم کو کتنا مزہ آتا ہے یار، تم کو تو چھولا پھونکنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، گھر کے اندر رہو، کوئی الیکشن میں جیت جائے تو تم کہے بچہ لے کر کے ڈیگی کرنے لگے، تم کو کیا ہے یار؟ ہم نے دیکھا ہے فوٹو میں یار، عورتیں آگے آگے دیکھی تھی، یہ بات نہیں ہے، میڈیا کا دور ہے، موبائل سب رکھتے ہیں، کہاں کیا ہوتا ہے فوراً پوری دنیا میں پھیل جاتا، وہ بات فوراً پھیل جاتی۔ ہم نے دیکھا، عورت نے کہا کہ یار یہ کتھی موڑم ٹک ٹکی چڑھ گئے انجن مٹین کی، یار یہ تو نماز پڑھے بڑھیا تو مسجد ہوا بھر جائے نماز پڑھے گھری، اور دیکھا ڈی جی میں بھی سب سے آگو دیکھا یہ کرا کون گھر گھر چڑھ گئے یار۔ عورتوں اپنے آپ کو سدھارو، یہ سب لان تان سے مت رہو، شوہر جانے گا سیاست کرے گا، کیا کرے گا، پارٹی پولیٹ کرے گا، تم اپنے سجدہ کرو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، بال بچہ کو صحیح طریقے سے رکھو، شوہر کی خدمت کرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرو۔ سیاست کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، تم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بنانا ہے تو ان باتوں پر عمل کریے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ کیا تم نے اسے بھی دیکھا ہے؟ بس اسی آیت کی تفسیر کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا تم نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ روز جزا کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سارے لوگوں کا حساب ہوگا۔ ہمیں عقیدہ ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم گل سڑ کر کے ختم ہو جائیں گے، ہمیں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ اللہ کیسے ہم کو جمع کرے گا۔ لکرا میں پہلے میں فارغ ہو کے بعد پڑھا رہا تھا، ایک بوڑھا بہت بڑا کارٹون تھا، وہ کہہ رہا تھا مول صاحب بڑی تو نماز کی تقریر کرتے رہیں، جب آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنا آدمی رہتے ہیں، یہاں سارٹھ کے ملوہ میں ایک بچوا گھلے جو ہے تو کھوجے نہ پا رہا ہے، اور وہاں اتنا بڑا مجمع ہے، خالی نماز 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 تو کرتے رہے، جال اللہ تعالیٰ کا کروز حساب لیتے رہتے، تل پھچ کے ہم جنت میں چل جائیں، پھٹک کے کریں گے چل جو گھوڑے کے چل۔ اللہ اکبر، اس کا یہ کارٹون گری ہے۔ ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، میں جو کر رہا ہوں کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہم اللہ سے بخشوا لیں گے، اللہ کے یہاں ہم اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی پکڑ سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اپنے دل و ذہن و دماغ کو صاف کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے بھی دیکھا روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ آدمی ہے، یہی وہ ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے، جس کا باپ مر جائے اور وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ماحول یہ ہے کہ یتیموں کو شفقت کی نگاہ سے دیکھو اور اس محبت کی نگاہ سے دیکھو، اس لیے اس کا باپ نہیں ہے، لہذا باپ مرنے کی صورت میں لوگوں اس سے محبت سے پیش آؤ، اس سے پوچھو بیٹا کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کبھی کبھی 10 روپیہ 5 روپیہ دے دیا کرو۔ اس لیے تمہارا بچہ دوڑ کر کے آتا ہے، گندا ہے گود میں اٹھا لیتے ہو، 10 روپیہ 20 روپیہ پاکٹ سے نکال کر کے کرکری وغیرہ کھا لیتا ہے، لیکن جس کا باپ نہیں ہے وہ ترستا ہے کاش کہ ان کے طرف میرا بھی باپ ہوتا، کاش اس کے طرف میرا بھی باپ ہوتا، آج میں بھی 10 روپیہ لے کر کے گنڈی جاتا اور کرکری کھاتا۔ لہذا یتیموں کو، وہ گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر میں اللہ کا عذاب آتا ہے جس گھر میں یتیموں کی آؤ بھگت نہیں کی جاتی ہے، جس گھر میں یتیموں کی آؤ بھگت نہیں کی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لہذا یہی وہ آدمی ہے، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ آج ہمارا المیہ ہے کہ ہم 4 باپوت ہیں اور میرا بھائی اگر مر گیا اور ایک ہی لڑکا ہے اس کو، تو اتنا اس کو گوبیں گے، اس کا گوبیں گے کہ گوب کر کے جمتڑا کوٹ میں لے جا کر کے سب اپنے نام میں لکھوا لیں گے، ساری زمین 2 حصہ کرنا ہے، لیکن اتنا گوب کر کے پنجروا لال کر دیں گے، سالا کسی کے پاس کانا نہیں، گاؤں کہے گا کہ بھئی مارے دیں گے، ختمہ کر دیں، دیکھ تو تلوار سے کاٹ دیں گے، سالا ٹورا کہاں کر ماریں گے، ختمہ کر دیں گے، چلو بے ایک کھیت دیں گے تم کو، یہاں بڑھیا والا زمین نہیں دیں گے، وہاں والا دیں گے، جاؤ جھٹ پگریاں میں تم جا کر کے بنا لینا بے، ماریں گے۔ ایسا المیہ ہے کہ نہیں؟
سب کو ہم مار دیں گے، ہمارے بال بچہ سکھ میں رہے۔ اور یہ کہتے ہیں پانی پڑے گا یار، پانی قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا، ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ پانی نازل اس وقت کرے گا جب مچھلیاں بھی تڑپ رہی ہیں، مچھلیاں بھی اللہ سے تسبیح و تحلیل کر رہی ہیں، چرند پرندے درندے اور دنیا کے سارے قسم کے جانور اللہ کے سامنے تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اس کی رحم و کرم پر اللہ بارش دے دے گا، لیکن مسلمانوں کی کرتوت کی وجہ سے اللہ بارش نہیں برسائے گا۔ اور آگے چلیں تو یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل۔ ویل کے معنی جہنم کی ایک خطے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے ویل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے یعنی جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے یا تو سرے سے کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، یا تو نماز پڑھتا ہے تو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا ہے، یا تو سمدھی آ گیا چرک گمچھی لے کر کے آگے صف میں چلا گیا، جا کر اے لوٹا دو، کیا کر رہا ہے؟ ارے باپ زندگی میں کبھی مسجد نہیں گیا، سمدھی کو لے کر کے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، جا کر کے بچو اے لوٹا دو، پانی لاؤ، ایسا کرو ایسا کرو۔ زندگی میں تم سجدہ نہیں کیا ہے، سمدھی آیا تو بڑکا نمازی بن گیا یار۔ ایسے نمازی کو ویل ہے، ایسے نمازیوں کے ویل ہے، یا اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، جب دل چاہتا نماز پڑھ لیا، دل نہیں چاہا نماز نہیں پڑھا تو وہ بھی ویل میں یعنی جہنم میں جائیں گے۔ اس کی بھی زندگی کہانی ہے۔ ابھی مدرسہ میں ہم پوچھے، ابھی مدرسہ کے کچھ بچے تھے، چھٹی سے پہلے وہ گاؤں میں کھیل رہا تھا، کہا رے کیا رے فلاں کہاں گیا تھا رے؟ بول چوڑر میں گیا تھا۔ کہ ماریں گے، اس کو پکڑ کے دوڑانے لگے، کہا کہ سالا کہاں سیکھا ہے؟ پتہ نہیں چوڑر کا کتنا پورے علاقہ میں یہ ہو گیا۔ میں کہا کہاں گیا تھا؟ بول چوڑر میں گیا تھا۔ بولے ماریں گے سالے گدھا کہاں کر، شرم نہیں آتی بے کیا بولتا ہے یہ؟ ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ایک لفظ اگر خراب چیز اگر کہیں میسیج دنیا کے اندر پھیل جائے، بچہ یاد کر لیتا ہے، لیکن اگر کلمہ سکھایا جائے، بارش کی دعا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، دعا کرنے کے لیے کہیں گے معصوم بچوں تم بارش مانگو، اللہ سے دعا کرو، یاد ہی نہیں۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، یا تو اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، یا تو نماز اس کے اول وقت میں نہیں پڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ اگر یہ سب چیزوں سے ہم اور آپ نہیں بچتے ہیں تو ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری جانتے ہیں؟ ہر معاملہ میں دکھاوا کے لیے دیکھا بہت سارے لوگ تو 100 روپیہ دے دیا تاکہ لوگ سمجھیں گے فلواں بھی بہت زیادہ چندہ دیتا ہے، کچھ کام آیا دکھانے کے لیے وہ کر لیا۔ ایسا کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے کوئی بھی نیک اعمال کیا اس نے شرک کیا۔ ریاکاری سے بچو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا برتنے والی چیز کو روکتے ہیں۔ اس صورت میں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ برتنے والی چیز جانتے ہیں؟ برتنے والی چیز سے روکتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ برتنے والی چیز سے مراد کیا ہے؟ میرے گھر میں سامان ہے، کیا ہے؟ کلہاڑی ہے، ٹانگا ہے، بیسلا ہے، چاقو ہے، اور یاری ہے، ٹینس یاری ہے، اور ہوائی پیمپ ہے، چونکی ہے، ہر برد ہے۔ وہ سب ضرورت کی چیز ایک آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے، ایک آدمی کا پورا سامان نہیں رہتا ہے، کسی نہ کسی سامان کی ضرورت کسی نہ کسی انسان سے انسان کو پڑتی ہے۔ ایسی چیز ہوائی پیمپ آپ کے پاس موجود ہے، سائیکل لے کر کے ہم آئے، سارے لوگ کھوج رہے ہیں اور گھر والی اس کو نکا کر کے رکھتی ہے میرے لو اختر میں، کوئی ہے پیمپ نے کد یار رکھ لے کہاں کوچ کے رکھ دے لے، یہ جھوٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟
چوکی لانے کے لیے وہاں جونڈرا بنے ہیں چوکی ہمارے گھر نے ہے تو اور گھر کا چوکیا دین چوکیا وہ دیکھ ککر گھر لے گل نہیں دلے روہیں ہو چکی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چھری کی ضرورت پڑ گئی وہ تو نہیں گھر چھری لے دیکھیے چھری نہ نہ کہاں ریک دلو چھریا نہیں ہو. یاری کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ بانس کاٹنا ہے چاچی یاری دے دیجئے نہیں تو اور چچا کہاں ریک دلو ار وہ کنیاں کونسل. یہی سب چیز ہے سماج کے اندر برتنے کی چیز. یہی تقریر ہے یار سنو یہی تقریر ہے جس کو آج سماج و معاشرہ میں برائی نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ نے روکا ہے. برتنے والی چیز جو تمہارے سامنے ہے اس کو رت روکو. اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے گھر میں وہ سامان موجود رہتے ہوئے اگر آپ کے پڑوسی یا آپ کے مسلمان ضرورت مند مسلمان یا کافر بھی کوئی انسان تم سے مانگنے کے لیے آئے رہتے ہوئے تم نے انکار کیا تو آپ منافق ہیں اور منافق جہنم میں جائیں گے. منافق ہیں اور منافق جہنم میں جائیں گے. اس بات کو نوٹ کر لو. پہلے زمانے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے گھٹرا جب پکتا تھا سارے لوگوں کے یہاں جاتا تھا اور ایک گھٹرا سب سے پہلے چولہا کو کھلاتا تھا. ایسا ہوتا کہ نہیں یار؟ وہ سب رواج ہو گیا. پہلے چولہا ہم لوگ دیکھیں اپنے گھر میں ہم لوگ سوچے یار چولہا میں کہہ دے رہا ہے تو پہلے جانتے تھے نہیں تھوڑا بہت پڑھا اس کے بعد ہم کہا گھر میں چولہا کو کیا ہو گیا ارے بھوت پریت نہیں آئے گا بھوت پریت نہیں آئے گا. اور ہم لوگ بچپنا کے زمانے میں صبح اٹھتا تھا پھلنا کے گھر میں ایگو پھلنا کے گھر میں ایگو پھلنا کے گھر میں پھلنا کے گھر میں پہنچاتا تھا. والد صاحب کہیں سے آیا پکوڑی لے کر کے آیا مٹھائی لے کر کے اتنا اتنا لے کر کے گھر پڑوسیوں میں لے جا کر کے پہنچایا. آج کیا انسانیت ہو گئی ہے یار. کسی کے یہاں دینا نہیں چاہتا ہے. اگر دینا چاہتا ہے تو گھر میں روکتا ہے. دیکھیں اوکر گھر کے کچھ نیا نہیں ہوگا مٹھائی دو تو نے تو لیہوں نے بڑی بھوت ہوکر گھر ہے صاحب کے کھائی جیتے. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا خوشی کے مارے ہم نے 2 رسگلہ بھیج دیا گھر میں. عورت کہتی ہے ارے مولوی تو کہنوا بڑی بہت ڈے نہیں کہ صاحب کے کھائیے جی نہیں لیو. باپ رے باپ آدمی کی رہنے کی جگہ نہیں ہے. نہ جانے کتنا جگہ ہے بھوت رہنے کے لیے پتا نہیں. اللہ اکبر. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ پہلے آگ جلتی تھی کسی کے یہاں گاؤں میں ایک جگہ آگ لگی جلایا چولہا میں دیکھا دھواں اٹھا ہے گوٹھا لے کر کے نوڑن نار کا نوڑن لے کر کے آگ جلا کر کے سینکڑوں کے گھر میں جلتے. ایک ماچس خرچہ ہوا پورا علاقہ میں جلتا تھا. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ آج ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے دل نہیں مل رہا ہے یار. مومن کا کام یہ نہیں ہے. مومن کا کام یہ ہے کھاؤ اور کھلاؤ. تمہاری جو چیز ہے ہم کھائیں گے ہماری چیز ہے ہم کھائیں. آپ کے دستر میں ہم کھائیں گے ہماری دستر میں آپ کھائیں گے. آپ کے سامان ہم استعمال کریں گے میرے سامان آپ کو استعمال کرنا ہوگا. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم نے بہترین کھانا اگر کسی کو کھلایا تو منگرا بدھوا کو ہم نہیں کھلائیں گے. اس لیے کہ کبھی یہ تو غریب ہے یار ہم کو کیا کھلائے گا ہم کو نہیں کھلا سکے گا. اس لیے ان کو ہم دعوت نہیں دیتے. اس لیے برتنے والی چیز سے مراد یہی ہے کہ سامان موجود رہتے ہوئے لوگ انکار کریں اور انکار کرنے والا منافق ہے اور منافق جہنم میں جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے. پڑوسیوں کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے آپس میں ذہن سے قدورت کو نکال لیجئے ذہن کو صاف کر لیجئے. یہ مت سمجھیے فلاں آدمی جلسہ کر رہا ہے ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے فلاں کے یہاں شادی ہو رہی ہے میں اس کے یہاں نہیں جاؤں گا. ارے کس چیز میں نفرت کرنا چاہیے؟ نفرت اس کو کرنا چاہیے جب برائی گاؤں میں دیکھو سارے لوگ رک جاؤ کہ ہم تمہارے گھر میں نہیں جائیں گے. نیکی اور بھلائی میں ہمیں ساتھ دینا ہے برائی اس میں اس سے نفرت کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی اس شاندار اور جاندار پروگرام میں اے اللہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ سامعین و سامعات سنے ہیں. اے اللہ ان کا سننا اور جاگنا تو قبول فرما لے. اے اللہ جن جن بھائیوں کی محنت کی وجہ سے
اتنا شاندار پروگرام رچانے میں جس طرح کی بھی تعاون پیش کیا ہے، جس طرح کی بھی قربانی پیش کی ہے، اے اللہ سب کی قربانی کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار اس رات کی تاریخ میں جب سارے دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ پانی کی وجہ سے سب پریشان ہیں، اے اللہ بہت قیمتی بہن لوگ ڈالے تھے، اے اللہ وہ مرجھا گئے ہیں، اے اللہ مکے ڈالے تھے وہ مرجھا گئے ہیں، اے اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے اللہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اے اللہ خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے اے اللہ آئے دن ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ تو اگر پانی برسا دیا تو تیرے خزانے میں کیا کمی پڑ جائے گی، اے پروردگار تو اے پروردگار بارش سے پورے علاقہ سیراب کر دے پروردگار، اے اللہ تو ہی بارش برسانے والا ہے، زمین سے پیداوار اگانے والا ہے، اے پروردگار تو پیداوار ہمیں اگا دے، اے اللہ ہمیں بارش برسا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔